معروف عالمی مذہبی اسکالر اور النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی CEO محترمہ نگہت ہاشمی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کیمپس پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ خواتین کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے محترمہ نگہت ہاشمی ایک اہم اور بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین اور بچیوں کی دینی اور معاشرتی تربیت ان کی زندگی کا محور بن چکا ہے۔ محترمہ نگہت ہاشمی پہلی خاتون مذہبی اسکالر ہیں جنہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے محترمہ کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر بھی اعتراف کیا گیا۔ کورونا کی وبا کے دوران جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی طرف زیادہ شدت کے ساتھ رجوع کرنے کا موقع ملا، محترمہ نگہت ہاشمی نے اس وبا کے حوالے سے دعائیہ کلمات کہے۔ آج کووڈ نے جیسے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، 2019 سے لے کے آج تک یہ چوتھی ویو آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آزمائش میں قومیں کیسے سہولت سے سکون سے نکل جاتی ہیں، یہ یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بیلیو ہے جس نے خاص طور پر ہماری قوم کو اس مشکل سے نکلنے میں بہت مدد دی ہے۔ گھر گھر میں جو صورتحال ہے، جس طرح سے قوم نے اس صورتحال کا مقابلہ کیا، اگرچہ اس کے بہت پازیٹیو پہلو بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے موریل ڈاؤن ہوا، جیسے فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوئے لوگ، جیسے اس عرصے میں لوگ ورک فرام ہوم پہ گئے، جیسے بچے اسکولوں سے گھروں میں، جیسے کاروباری دنیا میں ٹائم کو لمیٹڈ کر دیا گیا، لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ ہے کہ پھر بھی پاکستانی قوم حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حوصلے کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور کنٹروورشل ایشوز میں پھنسنے کی بجائے پوری قوم کی بہتری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے قومی مفادات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے انفرادی، اپنے دیگر معاشرتی جو مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں، ان سے اوپر اٹھ کے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بہترین انداز میں کام کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے مفادات کو پیچھے ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیتا ہے۔ کوئی ایک دیتا ہے تو وہ 700 گنا انتظام کر دیتا ہے۔ آگے بڑھ کے اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوشش کیجئے، کوشش کریں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوشش کریں کوئی ارد گرد اکیلا تنہا نہ رہ جائے۔ جو صدمے میں ہے ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، سہارا بن جائیے، اور مل جل کے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں پر مہربانی کرے۔
اور اللہ تعالی ہمیں مشکل میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.